जी, अस्सलाम वालेकुम। देश और परदेश से के तमाम देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले दोस्तों को प्यार भरा सलाम। मैं हूँ दिल एहसान और आज फिर आपकी जो भेजी गई ईमेल्स हैं इनका जवाब देने जा रहा हूँ। और सबसे पहले ईमेल है जी मेरे सामने शाहिद ख़ान साहब की। इन्होंने लिखा जी, सर आई एम दिस टाइम दुबई, प्लीज़ हेल्प। तो शाहिद साहब, आपने कुछ भी नहीं लिखा अपनी ईमेल में। ईमेल जब आप लिखते हैं तो पूरी डिटेल लिखा करें ताकि आपको प्रॉपरली जो है वो जवाब दिया जाए। और आगे इन्होंने लिखा जी, आई विल बी कमिंग यूरोप, हेल्प मी ब्रदर। एक और ईमेल है। तो सर आपका मैसेज क्या है, क्या आप जानना चाहते हैं, वो मुझे अभी तक समझ नहीं आई आपकी दो ईमेल्स के बावजूद। इसके बाद अगली ईमेल है जी, इनका नाम नहीं लेता, मिसिज आसिफ कह देता हूँ। इन्होंने लिखा, अस्सलाम रिस्पेक्टेड सर, आई एम मिसिज आसिफ फ्रॉम, आगे शहर का नाम लिखा है। इन्होंने लिखा जी, मेरे हस्बैंड जो हैं वो बिजनेसमैन है। फिर अपने बिज़नेस की तफसील लिखी है इन्होंने, और बच्चों की उम्रें बताई हैं। इन्होंने भी ऐसे ही लिखा, आई एम लुकिंग फॉर सम गुड ऑप्शन टू रिजाइड इन अदर कंट्री बाय स्पेंडिंग possible time to acquire passport basically, so I would appreciate your suggestion and assistance to proceed with the best possible solutions, thank you। तो देखें, आपने भी कोई तफसील नहीं लिखी। आप किस बेस पर जाना चाहती हैं, कहाँ जाना चाहती हैं। अगर आपकी कोई फ्रेंड्स फैमिली बाहर सेटल है तो वो अगर आपको स्पॉन्सरशिप लेटर भेज सकते हैं। अगर आपके हस्बैंड जो हैं वो बिज़नेस कर रहे हैं तो वो कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो ये डिपेंड करता है। सिर्फ आपकी जो फैमिली है उसकी तफसील बताने से मैं आपको अनफॉर्चुनेटली कोई प्रॉपर नहीं बता सकता कि आपको क्या करना होगा। अगली ईमेल है जी, चौधरी मोहम्मद, अगला नाम नहीं ले रहा इनका भी। ये लिख रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम दिल भाई, होप यू आर फाइन, आई नीड योर हेल्प रिगार्डिंग फाइल लॉक। आई एम अराइव्ड इन लिस्बन ऑन, डेट लिखी है जी इन्होंने जुलाई की 2023। आई हैव टू ईयर TRC कार्ड ऑफ, एक मुल्क का नाम लिखा है इन्होंने। सो एंट्री इज़ लीगल एंड आई आल्सो स्टे इन अ होटल टू, एंड आई गेट स्लिप ऑफ माई नेम विद द हेल्प ऑफ माई friend. I will make my NIF and NIS without any agent, and now I'm searching for job. I'm also following you from a long time, and I watch your video. It will be helping people a lot like me. So my question is, many people ask me to log file or promise contract that will cost me like €200 from any agent, and promise contract runs almost 2 months or less. I don't know. Please suggest me, should I go for a promise contract or should I wait for original job that I'm searching, and I hope I will get job within month. What you suggest, please sir, guide me proper. I'm too confused, please. uh, because of desi people around me, they daily tell different stories. Jazakallah. Here is my WhatsApp number. If you record a voice message, that will help me a lot. तो आगे इन्होंने अपना नंबर लिखा है, तो नंबर भी यूरोपियन है। देखें, आपकी ईमेल में माशाल्लाह जो मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये तो पता है कि आपने अपने सारे काम खुद करने हैं और किसी को इन्वॉल्व नहीं करना। और ये जो आपने दरमियान में लिखा है, ज़ाहिर है आपको भी पता है कि ये गलत काम है। और मुझे पता है लोग अक्सर के लिए पैसों का मसला नहीं होता, स्पेशली वो लोग जो यूरोप में बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें मसला यही होता है कि पैसे दे के भी आपका काम जो है वो सही तरीके से नहीं किया जाता। तो आपको किसी को भी €200 देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपको जॉब वगैरह नहीं मिल रही तो आप एक्टिविटी ओपन करके उसमें भी फ़ाइल लॉक कर सकते हैं। अगर आपने निफ नंबर खुद बनवाया है तो आपके लिए ये बड़ा आसान है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो आप एक्टिविटी ओपन करके आप अपनी फ़ाइल लॉक कर लें, या फिर कोशिश करें, आजकल तो जॉब मिल सकती है, थोड़ी सी एफ़र्ट करने की ज़रूरत है। तो जैसे ही आपको जॉब मिलती है तो आप ओरिजिनल जॉब पे भी कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ कोई भी 2 नंबर काम मत करें। आपके पास माशाल्लाह पहले ही एक मुल्क का रेजिडेंस कार्ड है, तो आपको कोई इतनी, मेरा नहीं ख्याल कि प्रॉब्लम होगी। बल्कि मैं आपको ये भी एडवाइस कर सकता हूँ, अगर आप के पास जैसे दूसरे मुल्क का TRC है और अगर आपकी वहाँ पे कंपनी थी
تو آپ یہاں پہ بھی برانچ کمپنی بنا کے آرٹیکل 123A میں بھی ڈاکومنٹس لے سکتے ہیں. تو خدا را کسی کو پیسے مت دیجیے گا. آگے عثمان صاحب لکھتے ہیں جی السلام علیکم دل بھائی, ہاؤ آر یو اینڈ یور فیملی. مائی سیلف عثمان, پورا نام لکھا ہے, پھر آگے شہر کا نام ہے, پھر پاکستان لکھا جی. بردر مجھے بتائیے میں کون سے ویزا اپلائی کروں, میرا پاکستان میں اپنا بزنس ہے, بیبی اینڈ لیڈیز گارمنٹس کا 2017 سے سٹارٹ کیا تھا. بھائی میں ٹیکس پیڈ ہوں, میرا NTN بنا ہوا ہے, اسٹیٹمنٹ ہے جی ماشاءاللہ. کتنے یہ بن رہے ہیں جی, 2 اور 3 5 53 لاکھ کی انہوں نے اسٹیٹمنٹ لکھی ہے جی. سب کچھ میرے نام ہے, پراپرٹی بھی ہے میرے نام پہ ہے, کار بھی ہے, اور میں کون سا ویزا اپلائی کروں کائنڈلی مجھے بتائیے گا جو ڈاکومنٹس کے مطابق صحیح رہے. تھینکس. اللہ آپ کو آپ کی فیملی کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اللہ آپ کو روز قیامت اجر عطا فرمائے. آمین جی ثم آمین. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے, اور آپ کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ عثمان صاحب. دیکھیں عثمان صاحب, بائی ڈاکومنٹس ماشاءاللہ آپ بڑے اسٹرانگ نظر آ رہے ہیں, جو کچھ آپ نے لکھا ہے, اور یہی سب کچھ چاہیے ہوتا ہے کوئی بھی بزنس پروو کرنے کے لیے کہ آپ واقعی کام کر رہے ہیں. اگر آپ کا کوئی فرینڈز اور فیملی ممبر یورپ میں سیٹل ہے تو اس سے ایک اسپانسرشپ لیٹر منگوائیں, اور جس بھی ملک میں ہیں تو اس ملک کا جو ہے آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں, اگر آپ کا کوئی فرینڈ فیملی ممبر نہیں ہے تو کسی سے آپ بزنس انویٹیشن منگوا کر بھی بزنس ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. رحمت صاحب ہیں جی, انہوں نے لکھا جی ڈیئر مسٹر دل حسن السلام علیکم, آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل, you are doing great work and I got job seeker visa appointment in December 2023 by watching your videos. MashaAllah ji. Thanks for your great services to the community. May Allah salawat may always keep shining on you. I have below mentioned queries. Please include my queries with answers in your next video if possible. Number 1, انہوں نے لکھا جی I have bachelor's and master degrees and 5 years IT professional experience. I got attestation for both degrees from HEC Pakistan last week. Do I still need to verify intermediate and metric degrees? Do I need to visit VFS Global despite appointment in hand? Or do I just need to fill the form which you shared in earlier videos, which documents in hand, and visit the embassy in Pakistan on the date of appointment? تو پہلا جو آپ کا سوال ہے, دیکھیں آپ کی یہ جو انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کی جو بات کر رہے ہیں آپ, تو یہ منسٹری آف فارن افیئر سے آپ اٹیسٹ کروا لیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ جاب سیکر ویزا کے لیے آپ کو اس کی ضرورت ہے. اور ماشاءاللہ جیسے آپ کا 5 ایئرز کا IT کا پروفیشنل ایکسپیرینس بھی ہے, تو آپ اپنا زیادہ زور جو ہے آپ کی جو آلریڈی آپ نے بتایا کہ جو HEC سے کروا چکے ہیں ڈگریز, تو اس کے بعد مزید آپ کو کچھ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. مینلی آپ اپنی جاب پہ محنت کریں, آپ ان کمپنی سے رابطہ کریں جو پرتگال کی کمپنیز ہیں, اور کوشش کریں اگر کسی سے آپ کی کوئی اپوائنٹمنٹ وغیرہ سیٹل ہو جائے, کہیں سے آپ کو کوئی جاب کی کنفرمیشن آ جائے, تو یہ آپ کے ویزا کے لیے آپ کو کافی ہیلپ کر سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے جو لکھا ہے کہ جی ڈو آئی نیڈ ٹو وزٹ VFS گلوبل ڈسپائٹ اپوائنٹمنٹ ان ہینڈ, اور ڈو آئی جسٹ نیڈ ٹو فل دا فارم وچ ڈاکومنٹس ان ہینڈ اینڈ وزٹ دی ایمبیسی. تو یہ دیکھیں, یہ آپ اپنے سارے ڈاکومنٹس اپنی اپوائنٹمنٹ والے دن اپنے ساتھ لے کے جائیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا انٹرویو بھی کیا جائے. اور ان پاکستان اینڈ دا ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ, جی بالکل. تو یہ تھا جناب آپ کے لیے. اور اس کے بعد اگلی ای میل ہے جی وقاص صاحب کی. I see you in Facebook. I want details about Portugal work visa and job offer letters. I have DAE in telecom. I have 30-year experience in fiber optics field. Kindly see my CV. تو یہ آپ نے CV مجھے بھیجی ہے سر, اور ورک ویزا کی آپ کو انفارمیشن چاہیے. دیکھیں ورک ویزا کی انفارمیشن بس یہی ہے کہ آپ نے جاب ڈھونڈنی ہے. اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے تو وہ پھر آپ کو جاب آفر لیٹر بھیجیں گے, ورکنگ کانٹریکٹ بھیج سکتے ہیں, اور ساتھ میں ایمبیسی کو وہ بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں, اور آپ بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں اپوائنٹمنٹ کی. تو یہ بڑا سمپل سا پروسیس ہے, اس میں کوئی اتنی کوئی سمجھ لیں کوئی
ایسی چیज़ نہیں ہے کہ جو کسی کو سمجھ نہ آ سکے، بڑا سمپل سا پروسیس ہے۔ اور عاطف صاحب پوچھ رہے ہیں جی السلام علیکم سر، کائنڈلی بتائیے گا کہ ڈاکومنٹس کیا اور کیسے سبمٹ کروانے ہیں پرتگال۔ تو یہ نہیں سمجھ آئی سر آپ کس چیز کے ڈاکومنٹس کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وقاص صاحب ہیں، یہ لکھ رہے ہیں السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ میں پاکستان میں گریڈ 14 کا سرکاری ملازم ہوں، میرے پاس سرکاری پاسپورٹ ہے، میرا 7 سال کا بیٹا، میں نے اپنا وزٹ ویزے کا کیس اسپین کے لیے جمع کروایا، کیا میرے لیے بہتر ہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ وزٹ ویزے پر اسپین سے پرتگال اپنی فائل لاک کروا لوں، یا مجھے اکیلے پہنچ کر تمام تر معاملات کو سمجھ کر فیملی کو بلانا چاہیے؟ بڑا اچھا سوال ہے جی آپ کا۔ اس پہ میں نے کافی ویڈیوز بھی بنائی ہیں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ فیملی کے ساتھ آ کر مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہاں پہ پرتگال میں آنا ہے تو کبھی بھی آپ انیشلی جو ہے اپنی فیملی اپنے ساتھ لے کے نہ آئیں۔ ہم نے لوگوں کو بڑے مسائل کا شکار دیکھا ہے یہاں پہ، اور آپ کے ایکسپینسز جو ہیں وہ بہت اوپر چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ امیگریشن کی نیت سے آ رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ پہلے اکیلے آئیں، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی بچہ آ رہا ہے تو تب بھی دیکھ لیں، یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ لازمی کہوں گا کہ آپ فیملی کے ساتھ آنا ہے، اور فیملی کے ساتھ ایکسپینسز کتنے ہیں، اس طرح کی 2-3 ویڈیوز میرے پیج پر موجود ہیں، آپ پلیز وہ لازمی دیکھیے گا، آپ کو انشاءاللہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ملے گی ان ویڈیوز میں۔ تو یہ تھی انفارمیشن جی وقاص صاحب کے لیے۔ اور اس کے بعد ساجد مسیح صاحب ہیں، ساجد مسیح صاحب نے صرف اپنا نام لکھا ہے اور انہوں نے کچھ ایسا اس میں نہیں لکھا ہوا۔ اور اس کے بعد اگلی جو ای میل ہے جی طیب صاحب کی، انہوں نے لکھا ہے ڈیئر عدیل صاحب، آئی ہوپ یو آر ویل، مائی نیم از طیب، پورا نام نہیں لے رہا ان کا، اینڈ آئی بلانگ ٹو ساہیوال اینڈ آئی ایم ورکنگ ان، شہر کا نام لکھا جی سر، آئی ایم واچنگ یور ویڈیو سر، آئی ریکویسٹڈ یو پلیز گائیڈ می D2 ویزا A to Z اسٹیپس اینڈ آلسو ود گائیڈڈ وزٹ ویزا آف پرتگال۔ تو خالد صاحب یہ ابھی ویڈیو جب فنش ہوگی تو اگر آپ میرے یوٹیوب کے پیج پر ہیں دیس اور پردیسے پر، تو یہ ویڈیو ختم ہوتے ہوئے ابھی آپ کو یہ D2 کا لنک مل جائے گا، آپ یہ ویڈیو لازمی دیکھ لیں، تو انشاءاللہ آپ کو ساری انفارمیشن جو ہے یہ D2 ویزا کے بارے میں مل جائے گی، جس میں 2 سکسیسفل جو اپلیکینٹس ہیں ان کا انٹرویو ہے۔ تو لیں جی آج تک کے لیے اتنا ہی، آپ سب اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔